مان الرحیم السلام علیکم دوستوں، ناول جان عشقم قسط نمبر 7، رائٹر ارید شاہ۔ چلو جی، آج اگر تم اپنے مرض سے واپس نہیں آتی تو یقین کرو اس گھر سے جنازے اٹھتے، لیکن تم کافی عقل مند ثابت ہوئی ہو تو مزید یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چلو اپنے گھر چلتے ہیں، میں یہاں مزید اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی تمہیں بہت زیادہ ڈیل دے دی ہے میں نے، اب وقت آ گیا کہ تمہیں تمہاری ذمہ داری بتا دی جائے۔ آج تم مقرر شاہ کی بیوی ہونے کے فرائض سر انجام دو گے۔ آج سے تمہاری زندگی کی ایک نئی شروعات ہوگی۔ آج سے تم میری بیوی کہلاؤ گی۔ ویسے تمہیں رخصت کرنے کے لیے تمہارے ماں باپ تو اس دنیا میں رہ نہیں ہیں، لیکن میں تمہارے دادا دادی کو یہ موقع دیتا ہوں کہ وہ چاہے تو تمہاری رخصتی پر دو چار آنسو بہا کر تمہیں یہاں سے رخصت کر سکتی ہے۔ ویسے مجھے یہ سب کرنا پسند تو نہیں ہے، لیکن تمہاری خاطر میں یہ سب کچھ دیر کے لیے برداشت کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ یقیناً تم اچھے سے رخصت ہونا چاہتی ہوگی، اور نکاح تمہارا بچپن میں ہی مجھ سے ہو گیا ہے، تو مزید یہ لمبے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نکاح بہت سارے گواہان کی موجودگی میں ہوا تھا، تمہارے سرپرست بھی اس نکاح میں شامل تھے، تو میں مزید فارمیلٹیز پوری نہیں کر سکتا۔ آخری رسم ادا کرتے ہیں اور واپس گھر چلتے ہیں۔ سو دادا میری بیوی کو رخصت کرے تاکہ اس کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ وہ بڑے مزے سے اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتا اسے اپنے قریب کرتے ہوئے دادا دادی سے بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں کسی طرح کی کوئی سچائی نہیں تھی، یہ انسان مکمل بناوٹی تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کی جس بات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ پاک تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ کرے کہ تمہیں کبھی سکون نہ ملے، تم ساری زندگی بے سکون ہو۔ اللہ تم سے تمہارے سب سے عزیز رشتے چھین لے، جس طرح تم نے مجھ سے میرے عزیز رشتے چھینے ہیں۔ میں تمہاری طرح کا قاتل تو نہیں ہوں، لیکن میں جانتی ہوں میرا حساب ضرور اللہ لے گا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا، ہر بات کا حساب ہوگا۔ کتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے، اس سے دگنی تکلیف ختم ہوگی۔ تم تڑپو گے، رو گے، لیکن کوئی تم پر ترس نہیں کھائے گا۔ ساری زندگی سکون نہیں آئے گا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، تم نے مجھے برباد کیا، اللہ تمہیں بھی برباد کرے گا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے بد دعائیں دے رہی تھی، لیکن وہ تو خاموشی سے کھڑا بس اسے سن رہا تھا۔ تمہاری ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگ رہا، لیکن یہ تم کیا ہوتا ہے؟ کیا میں تمہیں کوئی چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا ہوں جسے تم کہہ کر پکارو گے، اور میں خاموشی سے تمہیں سنتا رہوں گا؟ 9 سال بڑا ہوں تم سے، مجھے یہ تم لفظ بالکل پسند نہیں۔ آج تک میرے دادا نے مجھے تم کہہ کر نہیں پکارا، اور تمہارے یہی کہ تم مجھے یوں بد لحاظ سے پکارو گی۔ وہ برہم ہوا تھا، اس کا اندازہ اس بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں، اس کی بد دعائیں سر آنکھوں پر تھیں، جانتا تھا وہ مجبور سی لڑکی سوائے بد دعائیں دینے کے اور کر ہی کیا سکتی تھی، لیکن اس کا لہجہ، اس کا اندازہ اسے غصہ دلا رہا تھا۔ ایک وہ اس سے اتنے سال چھوٹی، اوپر سے ان کا تعلق ایسا تھا جس میں تم کہنے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی، اور وہ اسے یوں بد لحاظی سے، بے ادبی سے تم کہہ رہی تھی۔ انسان عمر سے نہیں اپنے کاموں سے بڑا بنتا ہے، اور تم ایک بہت ہی چھوٹے انسان ہو۔ تم میری نظر میں کبھی بڑے انسان نہیں بن سکتے۔ تم ایک قاتل ہو، ایک دھوکے باز انسان ہو۔ جب تم آسانی سے مجھ تک نہیں پہنچ پائے، تم نے یہ والا کام شروع کر دی۔ یہی ہے تمہاری اور تمہارے خاندان کی حقیقت۔ تم لوگ دولت کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہو۔ بتاؤ کتنی جائیداد ہے میرے نام، میں ابھی سب کے سب تمہارے نام کر دوں گی، اور پھر خدا کے لیے میری جان چھوڑ دینا، میں کبھی تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تمہارے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ میں خود کشی کر کے مر جاؤں۔ شاید میں وہ بھی کر گزرتی، اگر میرے دل میں موت کا ڈر نہ ہوتا تو شاید میں ہر حد پار کر جاتی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم کبھی جیت نہیں پاؤ گے، تم کبھی زندگی میں نہیں جیتو گی، کیونکہ میں اس دھوکے کی حالت کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور تمہاری یہی حقیقت ہے۔ تم بس وہ ادھار اٹھا تھا، وہ نہ جانے کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا یوں پہلی بار روبرو بولنا اسے اچھا لگ رہا تھا، لیکن شاید وہ کچھ غلط بول رہی تھی، یا سب ہی غلط بول رہی تھی۔ مغرر شاہ کی برداشت کی انتہا یہیں تک تھی۔ بہت بکواس کر لی تم نے، لگتا ہے تمہیں رخصت ہونے نہیں ہونا، تو ٹھیک ہے ڈارلنگ، یوں ہی چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اسے زبردستی باہر کی طرف لے کر جانے لگا، تو دادی نے اچانک اس کے قریب آتے ہوئے اسے تھام لیا۔ بیٹا، یہ بچی ہے، نادان ہے، اسے معاف کر دو، خدا کے لیے اس کے ساتھ کچھ برا مت کرنا، بہت معصوم ہے یہ، ابھی اس کے زخم تازہ ہیں، یہ سب کچھ قبول نہیں کر پائے گی، لیکن میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس کے ساتھ کچھ برا مت کرنا۔ دادی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، تو اس نے ایک نظر دادی کا اور پھر اپنے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھا، اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یقیناً اس کا مطلب تھا کہ اگر وہ اسے ملنا چاہے تو مل لیں۔ باقی اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ خالی کر چکے تھے۔ جب کوئی دادا اور دادی اسے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانے لگے،
تاکہ وہ اس کی آنے والی زندگی آسان کر سکے۔ دادا دادی نے بہت ہی سادگی سے اسے اس شخص کے ساتھ رخصت کر دیا تھا جس سے وہ اسے بچانا چاہتے تھے۔ آج وہ اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کر رہے تھے۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اس معصوم سی لڑکی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے تھے، اور انہیں اس بات کا بہت افسوس تھا۔ کاش وہ اس لڑکی کی زندگی بچا پاتے، کاش وہ اس کے لیے کچھ کر پاتے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ شاید اس کی زندگی میں اسی شخص کا ساتھ لکھا ہوا تھا، تبھی تو اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے عاشق کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کی نفرت اب بھی ویسے ہی برقرار تھی۔ وہ اس شخص کے بارے میں کچھ اچھا سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دادی جان نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ جیسا بھی اب اس کا شوہر ہے، لیکن وہ اس بات کو بالکل قبول نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ اس شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، نہ اب اور نہ ہی آگے کبھی۔ اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ شخص بھی اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ صرف اور صرف اسے دولت کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، اور جس دن اسے دولت مل گئی وہ اسے ختم کر دے گا۔ لیکن دادا دادی کیا کر سکتے سوائے دعا کرنے کے؟ وہ اسے بہت ساری دعائیں دیتے، اسے رخصت کر چکے تھے۔ وہ شخص باہر کھڑا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دادی نے خاموشی سے اپنے ہاتھ میں موجود سونے کا گگن اس کے ہاتھ میں پہنا دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ اسے گاڑی میں بٹھانے تک اس کے ساتھ ہی آئے تھے، اور پھر یوں ہی آنسو بہتی روتی سسکتی اس شخص کے ساتھ رخصت ہو گئی، جبکہ دادا اور دادی صرف اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ اس کی آنے والی زندگی اچھی ہو، جیسا وہ لوگ سوچتے ہیں ویسا کچھ نہ ہو، وہ شخص اس کے یہ لیے اچھا انسان ثابت ہو جائے۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر دعا پوری ہو۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی دعائیں کبھی پوری ہوں گی یا نہیں، لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ سوائے دعاؤں کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد بھی وہ کتنی ہی دیر خالی سڑک کو دیکھتے رہے۔ گاڑی میں مسلسل اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ وہ بڑے آرام سے اس کے ساتھ بیٹھا سفر انجوائے کر رہا تھا۔ اسے تو جیسے اپنے ساتھ بیٹھے اس سسکیاں لیتے وجود کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو شاید اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا، لیکن وہ معصوم لڑکی ماتم کر رہی تھی اپنی زندگی برباد ہونے پر، اپنا سب کچھ برباد ہونے پر۔ آج وہ اس شخص کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی جو اس کے والدین کا قاتل تھا، جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی تھی، جس نے اس کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا تھا۔ وہ تباہ ہو کر اس کے ساتھ آئی تھی، لیکن وہ تو اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ وہ اسے کہاں سے لے کر جا رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس خاموشی سے سفر کے تمام ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں گاڑی روکو، بیگم صاحب کو کچھ کھلانا ہے۔ بیچاری نے اتنے دنوں سے ٹھیک سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اب اس کے دل میں کہیں یہ بات نہ رہ جائے کہ اس کا شوہر اس سے کھانے پینے کو بھی نہیں پوچھتا۔ وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا تو ایک پل کے لیے اس نے سر اٹھا کر اس جگہ کو دیکھا تھا جو باہر سے کوئی ڈھابہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے حکم پر فوراً گاڑی روک گئی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلتا، پہلے مقررہ شاہ کی طرف آ کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتا، اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، اور جیسے مقررہ نے زمین پر قدم رکھے وہ بھاگتا ہوا اس کی سائڈ آیا تھا۔ آئیں بی بی جی، باہر آ کر کچھ کھا پی لیں، وہ دروازہ کھولے مؤدبانہ انداز میں اسے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ باہر نکلے، بیگم آئیں آپ کے لیے گاڑی روکی، کچھ کھا لو ورنہ بعد میں تمہیں شکایت ہوگی کہ میں نے تمہیں کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا۔ وہ نارمل مگر طنز لہجے میں گویا ہوا، مجھے کچھ نہیں کرنا اور نہ ہی مجھے بھوک ہے، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہنا، اس کی جانب بتا کان اس کے قریب کرتے ہوئے سرد انداز میں بولا کہ انیش کو خود ہی اس سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کا انداز بہت عجیب تھا، بلکہ وہ خود ہی اسے عجیب لگتا تھا۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، میں نے کہا باہر نکل کر کھانا کھاؤ، تو مطلب صاف ہے کہ باہر نکل کر کھانا کھاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک لمحے میں اپنی طرف کھینچتا زمین پر کھڑا کر چکا تھا۔ بے اختیار کھینچے جانے پر وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو انیش کو کچھ پل کے لیے کسی اور دنیا میں لے گئی، لیکن سامنے والا ہوش و حواس میں تھا۔ اس کے کھینچنے پر وہ بے بس اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ اس نے ایک نظر پورے ڈبے کی طرف دیکھا تھا، اور پھر جیسے اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، اگر وہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے تو یقیناً یہ شخص اس کے دادا دادی کو کچھ نہیں کہہ پائے گا، کیونکہ اس وقت وہ اس کے ساتھ ہے۔ یہاں سے بھاگنا اتنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ مردوں کے لیے واش روم ایک کونے پر جبکہ عورتوں کے لیے دوسرے کونے پر بنایا گیا تھا۔ اگر وہ واش روم کے بہانے سے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ آسانی سے یہاں سے نکل سکتی تھی، اور شاید یہ اس کے پاس اس شخص کے چنگل سے نکلنے کا آخری راستہ تھا، اور وہ اپنی آخری موقع گنوا نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت مارکیٹ میں کتابیں خرید رہی تھی۔ کتاب لینے کے بعد ان دونوں نے شاپنگ پر جانا تھا۔ ویسے تو اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پوری مارکیٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اکثر اسی وقت شاپنگ کے لیے آیا کرتے تھے، کیونکہ اسے زراور کے علاوہ لاتا ہی کون تھا۔ شاپنگ پر تو اسے اسی وقت ٹائم ملا کرتا تھا۔
اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس کے علاوہ اور کسی کے ساتھ رات کے اس وقت باہر آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات تو کیا، وہ تو دن میں بھی زراور کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی اگر کہیں آس پاس کا ہو تو وہ درشے کے ساتھ جاتی تھی، ورنہ اسے اپنے ہر کام کے لیے زراور کی ضرورت پڑتی تھی، اور زراور بھی تو اسے کبھی کسی بات کے لیے منع نہیں کرتا تھا، اس کے منہ پر بھی نہیں، کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں کتابوں کی دکان میں گھس گئی تھی، جبکہ وہ اپنے لیے کوئی شوز پسند کرنے کے لیے دوسری دکان میں آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں بھی اس کے پاس آ گئے۔ اپنے لیے شوز لینے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ کپڑوں کی خریداری کے لیے چل دیا۔ اسے کپڑے خریدنا بالکل پسند نہیں تھا، بلکہ شاپنگ کا اسے کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا۔ وہ تو اکثر ہی عنایہ کے ساتھ اسے اس طرف آنے پر جاتا تو وہ اکتا جاتا تھا، ذرا یہ والا سوٹ دیکھو، میرا خیال ہے تمہاری برتھ ڈے والے دن یہ پہننا چاہیے، کیسا رہے گا میری طرف سے تمہارا گفٹ۔ وہ ایک بے حد خوبصورت قیمتی نفیس ڈریس اسے دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر درشے نے فوراً نفی میں ساری لایا، نہیں ہرگز نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت مہنگا، اور میں نے تمہیں مہنگا گفٹ لینے سے منع کیا تھا۔ میں تمہارا گفٹ قبول کروں گی اگر گفٹ میری حیثیت کے مطابق ہوا۔ تو وہ فوراً انکار کرتے ہوئے بولی۔ تو عنایہ نے اسے گھور کر دیکھا، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ میں اپنی مرضی سے تمہیں کوئی گفٹ لے کر دے رہی ہوں، تو بس اسے قبول کرو، یہ پیک کر دیں۔ بس وہ زبردستی اس کے لیے ڈریس پیک کروا چکی تھی، اور اب اس کے سامنے اس کی ایک نہیں چلنی تھی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس گفٹ کو قبول کرنا پڑا، جبکہ زراور یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی برتھ ڈے پر اسے کیا گفٹ دے۔ اس سے پہلے تو اسے ایسا موقع ملا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے کوئی تحفہ دے، لیکن اس دفعہ اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی کہ وہ بھی اسے کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور دے۔ آخر وہ اس کے دل میں بستی تھی، اس کا اتنا حق تو بنتا تھا کہ اس کی سالگرہ کو خاص بنائے۔ فی الحال تو وہ کوئی حق ہی نہیں رکھتا تھا، لیکن ایک گفٹ تو وہ دے ہی سکتا تھا۔ یہ کتنا خوبصورت ڈریس ہے نا، وہ دکان سے نکلتے ہوئے بے حد ہی خوبصورت ڈریس کو دیکھتے ہوئے حسرت بھرے انداز میں بولی۔ تو عنایہ اسے دیکھنے لگی، کیا میں تمہارے لیے وہ خرید لوں؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں گفٹ نہیں دوں گی، مجھے گھورو مت، تو مجھے بعد میں اس کے پیسے واپس کر دینا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آئیڈیا دینے لگی، لیکن اس نے انکار کر دیا، یہ بہت زیادہ مہنگا اور میرے بجٹ سے بالکل باہر ہے، اس کا ادھار میں تمہیں 4-5 مہینوں تک نہیں دے پاؤں گی، تو بہتر ہے کہ میں نہ ہی لوں، اور ویسے بھی انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، پیر اتنے ہی پھیلانے چاہیے جتنے چادر ہو۔ مجھے یہ ڈریس پسند ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ میری بجٹ سے باہر ہے، اس لیے میں اسے دیکھ کر بھول بھی جاؤں گی، تو بہتر ہے کہ یہ چلو یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگے، لیکن وہ تمہیں بہت زیادہ پسند ہے یار، لے لو، بے شک تم 6 مہینے بعد پیسے دے دینا۔ عنایہ کا دل نہ چاہ کے اسے اس طرح سے واپس لے جائے۔ اس کی سہیلی کو کوئی بھی چیز بڑی مشکل سے پسند آتی تھی، وہ ڈریس کافی زیادہ مہنگی ٹھیک ہے، لیکن وہ اسے پسند تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی پسند کی ہر چیز لے۔ میں نے کہا نا، میں اس کو بھول بھی جاؤں گی، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں دوبارہ سوچوں۔ وہ مسکرا کر کہتے باہر نکل گئی، تو عنایہ کو بھی مجبوراً اس کے پیچھے قدم اٹھانے پڑے، لیکن زراور کو تو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ ارے یار، تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے ڈریس اتنی بھی زیادہ پسند نہیں آئی تھی جتنی تمہیں لگا، بس اچھی تھی، کلر اچھا تھا، تو ایک پل کے لیے نظر لگ گئی۔ اس پر اتنا بھی کوئی شاندار ڈریس نہیں تھا کہ اس کو خریدنے کے لیے میں خود کو تمہارا قرض دار کر لوں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھی، جبکہ عنایہ کا موڈ اب بھی خراب تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر میں گاڑی کی اگلی سیٹ زراور نے سنبھالی، اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپنگ بیگ تھے، شاید اس نے اپنے لیے شاپنگ کی تھی۔ جبکہ گاڑی اب گھر کی طرف جا رہی تھی، عنایہ کا موڈ اب بھی صاف تھا، یہاں تک کہ آئس کریم کھلانے کے بعد بھی اس کا موڈ بحال نہ ہوا۔ وہ اس سے سخت ناراض ہو رہی تھی، وہ کیوں ایک سوٹ کے لیے ترسے، وہ جانتی تھی اس کی یہ بات خان چاچا کو بھی پسند نہیں آئے گی، وہ بھی یہی کہتے اگر اس کو پسند ہے تو اسے ضرور لینا چاہیے، اور کیا فرق پڑ جاتا، وہ کون سا کوئی بہت زیادہ فضول خرچی کرتی تھی۔ اس کو پہلی بار کوئی چیز پسند آئی تھی، اور وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، وہ دونوں ہی اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے، تو کیوں وہ ایک ڈریس کے لیے اتنا سوچتی تھی۔ عنایہ خود بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، جو وہ چاہتی تھی ویسا کرتے تھے، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ کی رضامندی جان کر وہ یہاں اس حویلی آ گئی، لیکن اس کی خواہشات کے معاملے میں کبھی کوئی اس حویلی میں بھی اس کی رکاوٹ نہ بنا تھا۔ اسے ہر مہینے خرچ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم دی جاتی تھی، جسے وہ جیسے چاہے استعمال کر سکتی تھی، اور دادا جان کا کہنا تھا کہ یہ اس کے شوہر کا حق ہے جس پر اس کا مکمل اختیار ہے۔ یہ سچ تھا کہ اس شخص سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے نام کی دولت وہ پورے حق سے استعمال کرتی تھی، اور وہ اس کے نام پر اس گھر میں اس کے کمرے میں رہ رہی تھی کہ اتنا حق تو اس کا بنتا تھا۔
انایا کا خراب موڈ دیکھ کر اس کی وجہ زراور بہت اچھی طریقے سے سمجھ گیا تھا، لیکن دونوں سریوں کے بیچ میں بولنا اسے بالکل مناسب نہ لگا۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا جبکہ زرشے اسے منانے کے لیے اس کی منتیں کر رہی تھیں۔ انایا کے مان جانے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ گاڑی سے اترتی اپنا سارا سامان لے کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ اسے پیچھے سے پکارتی رہ گئی۔ اپنی کتابیں نکالتے ہوئے اس نے انایا کا دیا ہوا گفٹ دیکھا تھا، وہ اسے بھی اٹھانے لگی جب اچانک نظر ایک اور بیگ پر پڑی۔ شاہ جی، یہ میرا نہیں ہے، شاید انایا کا ہوگا۔ وہ شاپنگ دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگے، نہیں اس کا نہیں ہے، تمہارا یہ لے جاؤ، اسے بھی اندر۔ وہ ذرا مصروف سے انداز میں بولا تو زرشے کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھانا پڑا، کیونکہ زراور کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ مزید کچھ نہیں سننا چاہتا، بلکہ جلدی سے جلدی یہاں سے فارغ ہو کر کار پورچ میں کھڑی کر کے وہ آرام کرنے جائے گا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو۔ جلدی سے بیگ اٹھاتی کوارٹر کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہ بیگ انایا کو دے آئے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے صبح دینے کا فیصلہ کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب چلے گی۔ آ گئی، زری لے آئی اپنی پسند کی کتابیں۔ تیرے ابا کہہ رہے تھے کہ اپنے لیے کچھ کپڑے ہی لے آؤ، گرمیاں شروع ہوئی تھی تو تم نے 2 سوٹ بنوائے تھے، ان میں اپنا گزارا کر رہی ہے، اور اب تو تیری سالگرہ بھی آ رہی ہے تو اس دن کے لیے بھی اچھا سا سوٹ بناؤ گی۔ تیرے ابا جان کو بالکل یہ اچھا نہیں لگتا، تو اب جائے نہ جائے بازار تو اپنے لیے کچھ کپڑے خرید لانا، میں گھر پر ہی سی لوں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے نہیں مورے جان، اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھے انایا نے میرے لیے میری سالگرہ کا کتنا خوبصورت سوٹ لیا ہے، سالگرہ والے دن یہی پہنوں گی۔ انایا کا لایا ہوا سوٹ انہیں دکھاتے ہوئے کہنے لگے، یہ تو بہت زیادہ مہنگا لگ رہا ہے زرشے، تو اتنے مہنگے تحفے نہ لیا کر۔ انایا بیبی سے، بیٹا ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ مہنگے تحفے انہیں واپس کر سکے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، قسم سے میں نے نہیں لیا، انہوں نے زبردستی لے کر دیا، میں نے تو 1000 بار منع کیا لیکن پھر بھی وہ نہ مانے۔ وہ تو مجھے ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا دلوانے کی کوشش میں لگی تھی، میں نے اتنی مشکل سے انکار کیا، لیکن اب وہ ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہے، صبح اسے منانے بھی جانا پڑے گا۔ وہ اپنے جوتے اور چادر ایک طرف رکھتی انہیں بتانے لگے۔ جب ان کا دھیان دوسرے شاپنگ بیگ پر گیا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ خود ہی اسے کھول کر اپنے سامنے پھیلا چکی تھی۔ یہ میرا نہیں ہے، یہ مورے۔ انایا کا غلطی سے اندر آ گیا، اپنی ماں کو دوسرا شاپنگ بیگ کھولتے دیکھ وہ کہنے لگی، لیکن اندر سے جوڑا نکل کر سامنے آیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ یا الہی، یہ کیا؟ یہ تو وہی سوٹ ہے جو انایا مجھے لے کر دینا چاہتی تھی۔ یہ سوٹ مجھے اس وقت بہت زیادہ پسند آیا تھا، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، اور اس کے بعد انایا نے ضد باندھ لی کہ وہ مجھے یہ لے کر دے گی، لیکن وہ 2 بار اندر تو نہیں گئی تھی، تو پھر یہ ڈریس کس نے خریدا اور یہ ہمارے ساتھ کیسے آیا؟ وہ بے حد کنفیوز تھی۔ انایا تو اس بحث کے بعد اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی، تو پھر یہ کس نے خریدا تھا؟ یہ دیکھو درشی، اس میں سے ایک کاغذ بھی نکلا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ لگتا ہے دکان کا پتہ لکھا ہوگا۔ وہ کارڈ ہاتھ میں لیتے کہنے لگے، تو درشی نے فوراً ہی ان کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا۔ 2 دن کے بعد تمہاری سالگرہ، یہ معمولی سا تحفہ میری طرف سے مجھے پسند نہیں کہ میرے دل کی دھڑکن کسی چیز کو یوں حسرت سے دیکھے۔ یہ ڈریس تو کیا، ساری دنیا تمہارے قدموں میں۔ کارڈ پر لکھی تحریر پڑھ کر اسے اپنے سامنے آسمان زمین گھومتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ کیا تھا اور یہ گھٹیا حرکت کس نے کی تھی؟ یہ کیا لکھا ہے کارڈ پر؟ مجھے بھی بتا۔ وہ اپنے سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے قریب سے ماں کی آواز سنائی دی، کچھ نہیں اماں، بس دکان کا پتہ لکھا ہے، یہ ڈریس میں صبح انایا کو واپس کر دوں گی، یہ اسی کا ہے۔ وہ جلدی سے ڈریس اپنے سامان کے ساتھ رکھ چکی تھی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اتنی گری ہوئی حرکت کون کر سکتا تھا؟ کیا زراور شاہ؟ نہیں، وہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو زراور کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن اسے یہ ڈریس دیا تو اس نے ہی تھا۔ انایا تو اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی، تو وہاں شاپنگ مال سے یہ ڈریس کون لا سکتا تھا؟ یہ شاپنگ بیگ زراور کے ہی پاس تھا، تو کیا یہ اتنی گھٹیا حرکت اس نے کی تھی؟ زراور اس کے لیے بہت زیادہ قابل احترام تھا، وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سوچ کر پریشان ہونے لگی تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔